خواتین و حضرات، جو بائیڈن کو صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ہنستا واسطہ پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کی طرف سے مبارکباد دی جاتی ہے۔ آج کی خاص خبر یہ ہے کہ جو بائیڈن نے آخر صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ پچھلے دنوں میں جو چپکلش چل رہی تھی جو بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان، اس کے دوران آپ نے کبھی بھی جو بائیڈن کو غصے میں نہیں دیکھا، بلکہ غصے کی حالت میں نہیں دیکھا، نہ کوئی اتنے سخت بیان دیے، بلکہ وہ اطمینان میں تھا۔ ویسے ہی اطمینان میں تھا جیسے وزیر اعظم پاکستان اتنے دباؤ کے باوجود اپوزیشن کے ہمیشہ اطمینان میں رہتے ہیں۔ اور یہ جو بائیڈن کا بتاتے چلیں کہ جو بائیڈن کا ایک بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کسی نے اس کو جو بائیڈن کو مارا، جب روتے ہوئے کہا رہا، تو اس کی ماں نے اسے واپس بھیجا اور کہا کہ تو اس سے اپنا بدلہ خود لے کر آئے گا، روتا ہوا گھر لے آئے گا۔ پھر اسی طرح اس کی ماں کی اسی ہدایت نے جو بائیڈن کو مضبوط بنایا۔ اور آج ہم آپ کو جو امریکی نائب صدر تھے جو صدر بننے میں کامیاب ہوئے، 5 ایسے، ان کی آپ کو تفصیل بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہنستا وسطا پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل، اور جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ۔ اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی خبر بر وقت آپ کو مل سکے۔ اب چلتے ہیں تفصیل میں۔ امریکہ کے پارلیمنٹی تاریخ میں جو بائیڈن 5ویں خوش قسمت سابق نائب صدر ہیں جو صدر بننے میں کامیاب ہوئے۔ امریکی پارلیمنٹی تاریخ کی شروع میں انتخابات میں دوسرے نمبر پر آنے والے نائب صدر بن جاتا تھا۔ جدید تاریخ میں رچرڈ نیکسن نے سب سے زیادہ مرتبہ قسمت آزمائی کی۔ آخر 1952 میں وہ صدر ڈوائٹ آئزن ہاور کے ساتھ نائب صدر منتخب ہوئے، اور 1972 میں وہ امریکہ کے 37ویں صدر منتخب ہونے میں کامیاب ہوئے، مگر وہ اپنے عہدے کی مدت نہ پوری کر سکے۔ اسی طرح آپ کو اگر مزید بتائیں تو امریکہ کی پارلیمانی تاریخ میں جو بائیڈن 5ویں خوش قسمت سابق نائب صدر رہے جو صدر کا الیکشن لڑے اور کامیاب رہے۔ جارج بش سینئر آخری نائب صدر تھے جنہوں نے 1988 میں صدر کے الیکشن کے لیے لڑا اور کامیاب ہوئے۔ وہ 1980 سے لے کے 1984 تک رونالڈ ریگن کے ساتھ نائب صدر رہے تھے۔ جان ایڈمز 1788 اور اسی طرح 1792 میں نائب صدر رہے۔ 1796 میں الیکشن جیت کر صدر بنے، مگر 1800 میں صدارتی انتخابات ہار گئے۔ تھامس جیفرسن 1792 کا صدارتی انتخاب ہارے۔ 1796 میں وہ دوسرے نمبر پر رہنے کی وجہ سے نائب صدر بنے، کیونکہ امریکی پارلیمانی تاریخ کی شروع میں انتخاب میں دوسرے نمبر پر آنے والا نائب صدر بن جاتا تھا۔ تھامس جیفرسن 1800 اور 1804 میں صدر بنے۔ اسی طرح مارٹن وین بورن 1832 میں نائب صدر اور 1836 میں صدر منتخب ہوئے۔ 1840 کے صدارتی انتخاب میں انہیں شکست ہوئی، اور اسی طرح 1844 میں انہوں نے انتخاب میں حصہ نہیں لیا۔ اسی طرح 1848 میں پھر قسمت آزمائی، مگر پھر وہ ہار گئے۔ اس کے بعد رچرڈ نیکسن کا نمبر آتا ہے، جن کا نام جدید دور میں سب سے زیادہ بار صدارتی الیکشن کے بیلٹ پیپرز پر آیا، اور وہ سب سے زیادہ مختلف حالات کا شکار بھی ہوئے۔ 1952 اور 1956 میں وہ ڈوائٹ آئزن ہاور کے نائب صدر تھے۔ 1960 میں انہیں ریپبلک پارٹی نے صدارتی انتخاب کے لیے امیدوار بنایا، لیکن وہ جان ایف کینیڈی سے ہار گئے۔ انہوں نے اگلے انتخابات میں خاموشی اختیار کی اور 1968 میں دوبارہ میدان میں آئے۔ نہ صرف اس بار الیکشن جیتا، بلکہ 4 سال بعد دوبارہ بھی منتخب ہوئے۔ جارج بش سینئر آخری نائب صدر تھے
جو صدارت کا انتخاب جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ ناظرین، یہ تھے وہ 5 نائب صدر جو صدر بننے میں کامیاب ہوئے۔ صدر کا یعنی الیکشن لڑا جب انہوں نے تو وہ کامیاب ہوئے۔ یہ تھی آج کی تفصیلات۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے